العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ولا يضاف موصوف إلى صفة ولا صفة إلى موصوفها، ومثل مسجد الجامع وجانب الغربي والصلاة الأولى وبقلة الحمقاء متأول، ومثل جرد قطيفة وأخلاق ثياب متأول، ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص كليث وأسد وحبس ومنع لعدم الفائدة، بخلاف كل الدراهم وعين الشيء فإنه يختص به، وقولهم سعيد كرز ونحوه متأول. اور موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں کی جائے گی، ولا صفت الی موصوفہا، اور نہ صفت کی اضافت اس کے موصوف کی طرف کی جائے گی. اور مسجد الجامع جامع مسجد، جانب الغربی کی مغربی جانب، صلاۃ الاولی پہلی نماز، بقلۃ الحمقاء خرفے کا ساگ، اس جیسی مثالوں میں تعویل کی گئی ہے. جرد قطیفۃ پرانی چادر، اخلاق ثیاب پرانے کپڑے، اس جیسی مثالوں میں بھی تعویل کی گئی ہے. ولا يضاف اسم مماثل للمضاف الیہ فی العموم والخصوص، اور مضاف نہیں ہوتا وہ اسم جو عموم خصوص میں مضاف الیہ کے مماثل ہو، اس کے برابر ہو، جیسے لیث اور اسد شیر، اور حبس اور منع دونوں کے معنی روکنا. لعدم الفائدتی، یہاں سے اس کی علت بیان کر رہے کہ وہاں اضافت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تو کوئی فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے. لعدم الفائدتی بخلاف کل الدراہم، برخلاف کل الدراہم اور عین الشیء کے، اس لیے کہ وہ مضاف الیہ کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. اور اہل عرب کا قول سعید کرزن اور اس جیسی مثالیں ان میں تعویل کی گئی ہے. طلبہ عزیز، ولا یضاف موصوف الی صفت، یہاں سے مصنف دو ضابطے اور دو قاعدے بیان فرما رہے ہیں. پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ موصوف کی اس کی صفت کی طرف اضافت کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ رجل عالم، رجل موصوف اور عالم صفت ہے، تو عالم صفت کی اضافت رجل کی طرف کر کے رجل عالم نہیں کہہ سکتے. رجل موصوف کی اس کی صفت عالم کی طرف اضافت کر کے رجل عالم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح دوسرا قاعدہ بیان کیا کہ صفت کی اس کے موصوف کی طرف اضافت کرنا بھی جائز نہیں ہے. لہذا مثال مذکورہ میں رجل عالم، عالم صفت کی اس کے موصوف رجل کی طرف اضافت کر کے عالم رجل نہیں کہہ سکتے. مصنف نے آگے ومثل مسجد الجامع، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے قاعدہ یہ بیان کیا کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت کرنا جائز نہیں، حالانکہ اہل عرب کے کلام میں موصوف کی صفت کی طرف اضافت کرنا پایا جاتا ہے. چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں مسجد الجامع جانب الغربی
صلاۃ الاولی بقلۃ الحمقاء۔ یہاں پر دیکھیے ان مثالوں میں مسجد موصوف کی الجامع صفت کی طرف اور جانب موصوف کی الغربی صفت کی طرف اور صلاۃ موصوف کی الاولی صفت کی طرف اور بقلۃ موصوف کی الحمقاء صفت کی طرف اضافت کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اہل عرب کے کلام میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف موجود ہے تو موصوف کی صفت کی طرف اضافت کرنا جائز ہے۔ مصنف نے جواب دیا ہے اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ مثالوں میں تعویل کی گئی ہے۔ آپ نے جو مثالیں بیان کی ہے اہل عرب کے کلام میں سے، تو ان مثالوں میں تعویل کی گئی ہے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ یہاں الجامع مسجد کی صفت نہیں ہے بلکہ الوقت موصوف محذوف کی صفت ہے، اس لیے کہ مسجد جمع کرنے والی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو جمع کرنے والا نماز کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں پر الوقت موصوف محذوف ہے۔ اسی طرح الغربی جانب کی صفت نہیں بلکہ المکان موصوف محذوف کی صفت ہے۔ اسی طرح الاولی صلاۃ کی صفت نہیں ہے بلکہ الساعۃ موصوف محذوف کی صفت ہے، اور الحمقاء یہ بقلۃ کی صفت نہیں ہے بلکہ حبۃ موصوف محذوف کی صفت ہے۔ تو اصل عبارت ہوگی مسجد الوقت الجامع جانب المکان الغربی صلاۃ الساعۃ الاولی، لہذا یہاں موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہو رہی ہے۔ آگے مصنف میں ومثل جرد قطیفۃ، یہاں سے بھی مصنف ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ اوپر آپ نے جو دوسرا قاعدہ بیان کیا کہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت کرنا جائز نہیں، حالانکہ اہل عرب کے کلام میں صفت کی موصوف کی طرف اضافت پائی جاتی ہے، جیسے جرد قطیفۃ اخلاق ثیاب، یہاں پر جرد صفت کی قطیفۃ موصوف کی طرف اضافت کی گئی ہے، اسی طرح اخلاق صفت کی ثیاب موصوف کی طرف اضافت کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفت کی موصوف کی طرف اضافت کرنا جائز ہے۔ مصنف نے اس کا جواب دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہی ہے کہ مصنف نے بہت مختصر انداز میں کہہ دیا کہ ان میں تعویل کی گئی ہے، اس جیسی مثالوں میں تعویل کی گئی ہے۔ اور وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل یہ ہے کہ جرد قطیفۃ اخلاق ثیاب اصل میں قطیفۃ جرد تھا، ثیاب اخلاق تھا، قطیفۃ اور ثیاب موصوف دونوں کو حذف کر دیا، جرد اور اخلاق رہ گیا۔ اب موصوف کو حذف کرنے کے بعد ان کے اندر ابہام پیدا ہو گیا، کیونکہ دونوں کے معنی پرانا ہونے کے ہیں، تو اب پرانا کیا؟ چادر بھی پرانا ہوتا ہے، چادر بھی پرانی ہوتی ہے، کپڑا بھی پرانا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے علاوہ دوسری چیز بھی پرانی ہوتی ہے۔ تو اب ان کے اندر ابہام پیدا ہو گیا کہ کیا جردن کیا پرانا، اخلاقن کیا پرانا۔ اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ان کے بعد قطیفتن اور ثیابن تمیز لے کر آ گئے، پھر اس تمیز کی طرف اضافت کر دی گئی، تو جرد قطیفتن اور اخلاق ثیابن ہو گیا۔ لہذا یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں کی گئی بلکہ ممیز کی اضافت تمیز کی طرف کی گئی، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے خاتم فضۃ، یہاں پر دیکھیے تو ممیز کی اضافت تمیز کی طرف ہے، تو ایسے ہی جرد قطیفۃ ممیز کی اضافت تمیز کی طرف ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں ولا یضاف اسم مماثل، یہاں سے مصنف ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دو اسم
عموم و خصوص میں ایک دوسرے کے مثل ہو تو ان میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اضافت کرنا جائز نہیں۔ عموم و خصوص دونوں میں برابر ہو، اگر دو اسم ایسے ہو کہ عموم و خصوص دونوں میں برابر ہو تو ان میں سے ایک کی اضافت دوسری کی طرف کرنا جائز نہیں۔ جیسے لیث اور اسد دونوں کے معنی شعر کے ہیں اور دونوں عموم خصوص میں ایک دوسرے کے برابر ہیں، لہذا ان میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اضافت کر کے لیث اسد یا اسد لیث نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حبس اور منع عموم خصوص میں ایک دوسرے کے برابر ہے کیونکہ دونوں کے معنی روکنے کے ہیں، لہذا ان میں سے بھی ایک کی دوسرے کی طرف اضافت کر کے حبس منع یا منع حبس نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہاں اضافت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اضافت کرنے تحصیل حاصل ہے، اضافت کا تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پر نہ تو تعریف کا فائدہ حاصل ہونا ہے نہ تخصیص کا فائدہ، اور اضافت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے مضاف میں تعریف یا تخصیص کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ لہذا جب دو اسم عموم خصوص میں برابر ہو تو پھر ان میں سے ایک کی اضافت دوسرے کی طرف کرنا جائز نہیں۔ بخلاف کل الدراہم، یہاں سے مصنف اس ضابطے سے ایک استثنائی صورت کو بیان فرمانے اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں البتہ اگر دو اسموں میں سے ایک عام ہو اور دوسرا خاص ہو تو وہاں عام کی خاص کی طرف اضافت کرنا جائز ہے۔ جیسے کل الدراہمی عین الشیء، تو کل الدراہمی اس مثال میں کلن اپنے مفہوم کے لحاظ سے دراہم سے عام ہے، اس لیے یہاں کل کی دراہم کی طرف اضافت کی گئی، اور دوسری مثال میں عین شے سے عام ہے کیونکہ عین کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے، خواہ موجود ہو یا معدوم ہو، اور شے کا اطلاق صرف انہی چیزوں پر ہوتا ہے جو موجود ہو، اس لیے یہاں عین کی شے کی طرف اضافت کی گئی۔ ان دونوں مثالوں میں اضافت کے صحیح ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہاں اضافت کی وجہ سے مضاف میں تخصیص کا فائدہ ہوا، یعنی کل الدراہمی اور عین الشیء یہ اضافت اس لیے جائز ہے کہ یہاں اضافت کی وجہ سے مضاف میں تخصیص کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اضافت سے پہلے کل اور عین ہر چیز کو شامل تھے، اضافت کے بعد کل یہ دراہم کے ساتھ خاص ہو گیا اور عین یہ موجود چیزوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ وقولہم سعید و کرز، یہاں سے ایک اشکال واقع ہو رہا ہے، مصنف نے اس اشکال کا جواب دیا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابھی قاعدہ بیان کیا گیا کہ دو اسم مماثل کی اضافت ایک کی دوسرے کی طرف نہیں کی جا سکتی، یعنی دو اسم ایسے ہو جو عموم و خصوص میں برابر ہو تو ان میں سے ایک کی اضافت دوسرے کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تو سعید و کرزن دو مماثل اور مترادف ہیں کیونکہ سعید اور کرز دونوں ایک ہی شخص کے لیے بولے جاتے تھے۔ سعید اس کا اپنا نام تھا اور زیادہ موٹاپے اور عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے اس کو کرز کہا جاتا تھا، کرز اس کا لقب پڑ گیا تھا۔ کرز کے معنی ہوتا ہے وہ تھیلی یا وہ تھیلا، وہ بوری جس میں غلہ بھرا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب غلہ اس میں بھرا جاتا ہے تو وہ بھی موٹی ہو جاتی ہے، تو موٹا آدمی بھی اس تھیلے کی طرح نظر آتا ہے۔ تو بہرحال سعید اور کرز دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں،
اس لیے یہ مماثل اور مترادف ہو گئے، اور پھر بھی ان کی ایک دوسرے کی طرف اضافت کی گئی ہے، اور اہل عرب کہتے ہیں سعید و کرزن۔ صاحب کافیہ نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے وَقَوْلُهُمْ سَعِيدُ كُرْزٍ وَنَحْوُهُ مُتَأَوَّلٌ، یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تعویل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مماثلین میں سے دو اسم جو مماثل ہو، ایک کی دوسرے کی طرف اضافت کی ممانعت پر دلیل قائم ہو گئی کہ ایک کی دوسرے کی طرف اضافت نہیں کی جا سکتی، پھر کہیں ہمیں ایسی اضافت بظاہر نظر آتی ہے تو اس صورت میں تعویل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں تعویل کی گئی، اور تعویل اس طرح کی گئی کہ مضاف سعید سے مراد ذات مسمى ہے، یعنی اس کی ذات مراد ہے، اور مضاف الیہ کرزن سے مراد یہی لفظ کرز ہے، لہذا سعید کرزن کا مطلب ہوگا وہ ذات جو لفظ کرز کے ساتھ ملقب ہے۔ تو دونوں کے درمیان مماثلت نہیں رہی، بلکہ تباین اور مخالفت ہو گئی، کیونکہ دونوں کا مصداق اب ایک نہ رہا بلکہ الگ الگ ہو گیا، کہ ہم نے سعید سے اس کی ذات مراد لی اور کرز سے لفظ کرز ہی مراد لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دو متباینین مخالفین اسم ہو تو پھر اس میں سے ایک کی اضافت دوسرے کی طرف کی جا سکتی ہے۔ اسی پر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.